وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے 3 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو كل شیء هالک الا وجهه له الحکم وإلیہ ترجعون. اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 الف لام میم. احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، محض اس بات پہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی یہ خیال غلط ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا زمانے کو وہ لوگ جو اپنے قول میں سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دیا جھوٹوں کو. اہم آیات ہے، اہم صورت ہے، اور یہ صورت مکی ہے اور ابتدائی دور کی ہے 5 نبوی. لیکن دیکھیں، جو بھی ہے قرآن جہاں بھی نازل ہوا ہے وہ ہمارے لیے ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، یہ نہیں کہ ہم مکی مدنی اس چکر میں پڑ جائیں. اور اصل تو قرآن کی سمجھ ہے نا. آپ کو قرآن میرے لیے ہے، آج کے لیے ہے. اس دور میں جو بھی تھا وہ تھا، گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، قد خلت. ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ہمارے لیے وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور ہم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خالص اس کو اپنے زمانے کے لیے سمجھے، اپنے لیے سمجھے. آج 24 تاریخ ہے
12 دسمبر، یعنی 12واں مہینہ 24 دسمبر۔ تو آج کے لیے سمجھیں آپ اسے۔ اب دیکھیں اس قسم کی آیات اور بھی آئی ہیں آزمائش کی۔ یہ ترجمہ تو خیر آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں محض کلمہ ایمان پہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں تمہاری آزمائش ہوگی، دنیا کو پتہ چلے گا کہ کون لوگ اپنے قول میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں بہت سی باتیں ہیں، اللہ کی عطا، اللہ کی توفیق سے ون بائی ون کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمائش ہے کیا؟ فتنہ، یا فتنے کے لفظ ہے نا، فتنہ، آزمائش۔ اچھا، اسی پہ پہلے بات کرتے ہیں، اسی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، فتنہ کیوں؟ تو دیکھیں سورہ کہف کا میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ کہف میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، او کما قال۔ سورہ کہف میں مضمون، انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ لوگوں اس زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے، زینۃ لہا، لیکن مقصد جو ہے وہ آزمانا ہے، ابتلا، آزمائش، نبلو، تو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا سورہ ملک میں آپ دیکھ لیں، الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں بھی وہی مضمون ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اچھا، یہ احسن عمل کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ میں کہا ہے عامل الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ عصر کا مضمون ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ سارا انسان خسارے میں جا رہے ہیں، خسارہ خسارہ خسارہ۔ خسارے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا، مجھے اور آپ کو، ہم نے ایسا سمجھا ہوا ہے۔ دیکھیں جس نے بھی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا، دنیا کو منزل بنا لیا، نیت دنیا کی کر لی، من کان یرید العاجلہ، عاجلہ کا طلبکار ہوا، کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر تبصرہ کیا ہے، آخری پارے کی ایک صورت ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں خیر میں یہ اپنے مضمون تک محدود رہتا ہوں، فتنے کی میں بات کر رہا ہوں، فتنہ، آزمائش۔ اچھا ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، میں تمہیں آزماؤں گا اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من اولادکم وازواجکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری اولاد، اے ایمان والو تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، بیویاں نہیں، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیں، یعنی صرف عورتیں نہیں ہیں فتنہ، عورت کے لیے مرد فتنہ ہے، مرد کے لیے عورت فتنہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ کیا؟ آزمائش۔ عربی زبان میں اگر میں فتنے کی تھوڑی سی اگر آپ کو میں بتاؤں تو فتنہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی کا لفظ ہے، عربی دان جو ہے ایک جملہ کہتے ہیں، فتن الحائق الذہبہ، سونار نے سونے کو کٹھالی میں ڈالا۔ کٹھالی وہ برتن ہوتا ہے
جس میں سونے کو پلگاتے ہیں اور اس سے میل کچیل اس کے نیچے بھٹی جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور پھر اس سے وہ میل کچیل نکالتے ہیں۔ فتن الحائک الذھبہ کہ سونار نے سونے کو بھٹی میں یعنی گرم کیا، جلایا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ میل کچیل نکل جاتی ہے اور سونا پاک ہو جاتا ہے، خالص سونا رہ جاتا ہے۔ تو یہ میں ویسے یعنی دیکھیں میں آرام سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مضمون ذرا گہرا ہے، کیونکہ ہم وہ ایک دوسرے کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، اور ہم بعض اوقات بے وقوف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش سے بچانا۔ بھئی آزمائش کے لیے تو تمہاری پیدائش ہوئی ہے اور آزمائش میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ امتحان۔ اس کے بہت سے یعنی پہلو ہیں، میں اللہ کی عطا سے آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ فتنہ میں نے کہا نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، یہ زندگی بذات خود ایک آزمائش ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لِنَبْلُوَكُمْ تاکہ میں تمہیں آزماؤں، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب ایمان اور اچھا عمل، عمل صالح، یہ کامیابی کی بنیادی وجہ ہے۔ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، سورہ عصر کے مضمون کی طرف میں آپ کو واپس لے جا رہا ہوں کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس کو یقین کرنا ہوگا اللہ پر کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور پھر اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ جب یہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس عمل کو پھر عمل صالح قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اعمال صالحہ، یقین کے مطابق عمل۔ یعنی آپ کا یقین آ گیا اللہ پہ کہ میری منزل اللہ ہے، اب آپ اللہ کے راستے پر چلنے لگے، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق، اور ایک مقامی طور پہ رہنما کی رہنمائی میں۔ تو پھر یہ جو ہے مطلب بات ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اچھائی ثابت ہو جاتی ہے۔ حسنہ للذین احسنوا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھائی ہے اور خیر ہے۔ تو دیکھیں اب یہ فتنہ جو ہے، بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات کہنے چاہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان اگر آپ دیں گے، پرچہ اچھا ہوگا، امتحان میں آپ پاس ہو جائیں گے، اور اگر امتحان کو آپ امتحان نہ سمجھیں اور اس سے غافل رہیں امتحان سے، تو پھر تو پرچے میں تو آپ بہت غلط سلط لکھ لیں گے، جیسے کہ ہم لکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہر ایک کی، ہم میں سے ہر ایک کی کتاب لکھی جا رہی ہے، اور وہ سارا عمل جو ہے ہمارا باطل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ نے تو اس کو امتحان نہیں سمجھا، آپ تو امتحان دے ہی نہیں رہے، آپ کا تو خیال ہی نہیں ہے، آپ نے تو ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے۔ اب دنیا کو سمیٹنے کے لیے آپ رخ بھی آپ نے دنیا کی طرف کر لیا، اب امتحان کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، امتحان نہیں سمجھتے۔ آرام اور آسائش، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، آپ محنت کرتے رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ساری زندگی انسان حاصل دنیا اور دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ تو اس میں اگر کچھ اس نے حاصل کر بھی لیا، پھر بھی اس کی حرص جو ہے وہ بجھتی نہیں ہے، یہ مزید کا طالب ہوتا ہے، مزید اور مزید اور مزید۔ اللہ ہو۔ تو بہرحال دیکھیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا
محض اس بیان پر کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یعنی آزمائش شرط ہے۔ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان دیکھیں مشکل ہوتے ہیں، بظاہر مشکل ہوتے ہیں۔ اب یہ CSS کا امتحان ہے، ہمارے بچے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل امتحان ہے، ٹف ہے، پڑھائی زیادہ کرنی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال پھر بھی بچے جو ہمت والے ہیں وہ پڑھتے ہیں، لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، اور مشکل امتحان دے دیتے ہیں، وہ پھر پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسا سارا امتحانی نظام قائم ہے امتحان کی بنیاد پر۔ ساری دنیا کا طریقہ کار کا ذریعہ جو ہے ٹیسٹ ہے اور امتحان ہے، انٹری ٹیسٹ۔ بچہ 12ویں میں پاس بھی ہو گیا، اب میڈیکل کالج میں دوبارہ اسے انٹری ٹیسٹ میں بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے نقل کی ہو یا جو بھی ہے، ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے۔ ٹیسٹ، آپ کوئی بھی جاب، اس کے لیے آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ نے انٹرویو دینا ہوگا، اس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا، بعض اوقات مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ امتحان کے بغیر تو کوئی عہدہ حاصل کرنا یا ترقی کرنا یہ تو مشکل ہے۔ بچے کو دیکھیں، میں یہ سادہ سی بات ہے، اصل میں ہم اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مجبوراً مجھے بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایک بچہ مثال کے طور پہ آپ نے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ڈال دیا، تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ 10 اسٹینڈرڈ تک بغیر کسی امتحان کے پہنچ جائے؟ بچہ بڑا قابل ہے، اور یہ ہے یعنی دیکھنے میں یا اس سے بات چیت یا جو بھی اس سے بات کی جائے تو وہ فرفر جو ہے وہ اسباق وغیرہ سنا دیتا ہے، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو بغیر ٹیسٹوں اور امتحانوں کے میٹرک کی ڈگری دے دی جائے؟ بولیے، نو۔ اسی طرح سارا جو یہ امتحانی سسٹم ہے یہ تو ظاہر ہے کہ امتحان کی بنیاد پر ہے، بورڈ بنے ہوئے ہیں، امتحان کے لیے بورڈ بنے یا مدرسے ہیں، اس میں 6-7 سال کورس ہوتا ہے، تو بغیر امتحان کے کیا اس کو مفتی عالم فاضل کی ڈگری دے دی جاتی ہے؟ بتائیں آپ۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی سی نوکری ہوتی ہے کلاس 4 کی، اس کے لیے بھی ٹیسٹ وغیرہ اور انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ اللہ، تو مسئلہ ہے بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ دنیا میں ہم آئے تو ہیں، لیکن ہم سوچ سمجھ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ زندگی بجائے خود ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو بنیادی طور پر میں آج کی نشست میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا ہم جس ماحول میں ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اور ہم نے یہاں امتحان دینا ہے۔ اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو اب یہاں ایک لفظ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اب امتحان میں پاس کون ہوگا؟ بات تو امتحان کی ہے، آزمائش کی ہے، اس میں پاس کون ہوگا؟ سچے لوگ جو ہیں وہ پاس ہو جائیں گے، اور جھوٹے لوگ جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ سچے لوگ اور جھوٹے لوگ کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں دنیا میں، اگر میں زیادہ بات کو بڑھاؤں گا نہیں، آہستگی سے جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ دنیا میں اگر آپ نے اندھا دھند زندگی گزارنی شروع کر دی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر پوچھے گچے، نہ اپنے آپ کو پہچانا نہ منزل کو پہچانا، تو آپ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ اب اگر کوئی سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں، تو اب آپ بنا لیں گے دنیا کو مقصود، محبوب اور مطلوب۔ بغیر مقصد کے انسان جی نہیں سکتا۔ مقصود یعنی جب تک انسان کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ انسان بنا کسی مقصد کے زندگی گزارے۔ انسان آپ دیکھ لیں، ہم بنا مقصد کے کام نہیں کرتے، اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، لیکن مقصد ضرور ہوتا ہے۔
ہر کام کرنے کا مقصد ضرور ہوتا ہے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی شخص بنا ضرورت کوئی کام کرے، بلا مقصد کے کام کرے، تو آپ اسے ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، مت کرو، کیا مقصد ہے، کیا فضول کام کر رہے ہو۔ وہ موٹر سائیکل کی والی مثال میں آپ کو دیتا ہوں نا، کہ رات کو میں موٹر سائیکل کی لائٹ بند کرنی بھول گیا، ہیڈ لائٹ، دن کو موٹر سائیکل میں نے نکالی ہے، اور پھر وہ دن سویرا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، لائٹ جل رہی ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب لوگوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ بیٹری کی صحت پر کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ موٹر سائیکل پہ، لیکن 10 لوگ آپ کو روکیں گے، کہیں گے لائٹ بند کرو، کبھی آواز سے کہیں گے، کبھی اشارے سے کہیں لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو۔ یہ وہ انسان میں ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہر اس میں ہے کہ ہر جاندار میں ہے، ہر جاندار کا ایک مقصد ہے، اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ذرا آزاد پیدا کیا ہے، لیکن یہ بنا مقصد کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ ہمارا مقصود اگر جائز نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے، اگر ہماری منزل جائز نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ نہیں ہے، تو پھر ناجائز ہوگی۔ اور اس بات میں تو دیکھیں بالکل سادی سی بات ہے کہ ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ حاصل دنیا اصل ہے، حقیقت ہے۔ اب ہم نے اللہ کو بھلا کر دنیا کی طرف رخ کر کے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن سے آج ہمارا کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے، یہ تو آپ اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے۔ قرآن سے ہم کٹ گئے ہیں، قرآن سے ہم جڑنا بھی نہیں چاہتے، قرآن کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ آج 24 دسمبر ہے 2021 کا، آج کی تاریخ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ قرآن کی ضرورت سے بے نیاز ہے، اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے نصاب تعلیم کو دیکھ لیں، 16 سال بچے کو آپ پڑھاتے رہتے ہیں، وہ قرآن سے جاہل رہتا ہے، آپ کے نصاب میں کچھ وہی نہیں ہے۔ قرآن فہمی میں کہہ رہا ہوں، قرآن فہمی آپ کے نصاب تعلیم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ نصاب تعلیم کس نے، یہ جو جہاندیدہ اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں انہوں نے یہ ترتیب دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا جو سپر سمجھ والے ہیں، سپر سمجھ، اب ظاہر ہے وہ نصاب مقرر کر رہے ہیں، متعین کر رہے ہیں، ان کی سمجھ سے بھی، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ قرآن کی کوئی نصاب میں ہم شامل کریں یا نہ کریں، یہ تو اول تو سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی ضرورت وہ لوگ جو کریم ہیں، آپ کی نصاب تعلیم جو بناتے ہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں۔ پھر جو انہوں نے نصاب تعلیم میں قرآن کو نہیں شامل کیا، تو یہ تو ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے کہ مسلمان کو تم غافل رکھ رہے ہو قرآن پاک سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، میری 65 سالہ زندگی میں شاہد ہوں کہ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کہ بھئی قرآن سے تم نے کیوں نکال دیا نصاب سے؟ بچے کو قرآن کی تعلیم تو دو، کیا مشکل ہے؟ لیکن نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں نکلا، کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی دھرنا نہیں دی گیا۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پر احتجاج نہیں کر رہا۔ یہ بڑی یعنی میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے نصاب تعلیم سے قرآن فہمی کو نکال دیا ہے، لیکن ہم تو نہیں سمجھ پا رہے۔ وہ اصل میں سمجھ، ہماری قومی سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے۔ جو قومی سمجھ ہے، یعنی اجتماعی سوچ ہے، وہ الٹ ہے، اور کوئی اس طرف نہ توجہ دے رہا ہے، اور اگر کوئی آواز اٹھے تو اس کی سختی سے مزاحمت ہوگی۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، مزاحمت ہوگی کہ بھئی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، تم نے قرآن فہمی کو ڈال دیا ہے، اس کی مزاحمت ہوگی۔ آج بھی جو مارچ کا مہینہ اب آنے والا ہے، وہ عورتیں اب نکلیں گی سڑک پہ
کہ بھئی ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، اللہ کی مرضی تو نہیں چلے گی، میرا جسم میری مرضی. اور یہ صرف عورتیں تو نہیں ہیں، یہ تو آپ بھی ہیں، مرد ہو یا عورت یہی کہتا ہے کہ بس میں نے مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، مجھے نہ چھیڑو، قرآن سے مجھے کیا لینا دینا، سنت رسول سے مجھے کیا لینا دینا. ہم تو اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں گھروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ میاں بیوی کیسے زندگی گزار رہے ہیں قرآن کے خلاف. اور قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے. یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، نہ صرف مردوں کی بات ہے، یعنی پوری قوم متحد ہے کہ ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لینی. تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے. آپ جو ہے ہدایت کے انکاری ہیں. کذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. لیکن میں پوری آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. آدم جب اتارے جا رہے تھے، آدم و حوا، ان کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ بقرہ میں ہے، اہبطوا منہا، یہاں سے اترو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، زندگی تم نے میری مرضی سے گزارنی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارو. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، اس کا اتباع کیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جس نے انکار کیا یا مان کے نہ مانا، مان کے جھٹلایا، آج کا مسلمان تکذیب آیات کے ہم مرتکب ہیں. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دیکھیں اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، ہم جعلی برائے نام مسلمان ہیں. ہم ایمان کی حقیقت کو تو جانتے تک نہیں ہیں، اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، اپنی حقیقت سے بھی غافل ہیں، اپنی منزل سے غافل ہیں، منزل کے راستے سے غافل ہیں، اور آگاہی چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں یہ فیس بک پہ جو بھی دین کا بیان کرنے والے ہیں، کبھی آپ کو انہوں نے عبادت کا مطلب بتایا؟ کبھی آپ نے کوئی ایک کلپ ایسا سنا جس میں کلمہ طیبہ کا صحیح مفہوم بیان ہو رہا ہو؟ ہمارے یعنی درس کو میں کبھی کبھی کہتا ہوں آپ کو، ہمارے درس کو ایک سال ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں یہ گردش میں ہے. ایک سال میں 6-8 ارب لوگوں میں 6 ویور ہوتے ہیں اس کے. بعض اوقات تو 9 ویوز کا لکھا آ جاتا ہے. کسی سال ہو گیا کسی نے دیکھا تک نہیں. یہ ہمارا حال ہے. میں اپنے درس کی بات نہیں کر رہا، میں تو اصل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ترک قرآن کے مجرم ہیں. ہم اللہ کے مجرم ہیں، دین اسلام کے مجرم ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. آج دین ہماری ضرورت نہیں ہے، صحیح اور مکمل دین کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس بات کو آپ نوٹ کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔